الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مالک مولا نے الحمد الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن محبوب کی نعت بن گئی. 114 صورتیں صرف ایک صورت کملی والے کی ایک صورت کے لیے 114 صورتیں نازل فرما دی. سارے کا سارا قرآن محبوب مصطفیٰ کی شان و عظمت و نعت بیان کر رہا ہے. لیکن اس آیات کے اندر مالک مولا نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. و ایمان والو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے میری تعمید کو ماننے والو میری توحید کو ماننے والو آؤ نا ذکر کرو سب سے پہلے میرا. نماز میرے لیے تمہاری نیت بھی میرے لیے کلمہ و ذکر بھی میرے لیے دعائیں بھی میرے لیے تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا جن کے اندر تمہارا ذکر ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا بلکہ لا تعبدوا الا صرف تمہاری عبادت میرے لیے. میں نے پوچھا مانے کہ مولا عبادت تو تیری لیے نماز بھی تیری ذکر بھی تیرا تعمید بھی تیری لیکن خالق کائنات تو نے بتایا تم. یا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سب سے اچھی تفسیر بیان کرنے والے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کو لے کر ایمان والوں کے اوپر دلوں کے اوپر اور مضبوط کر دیا. جو حاجی ہو متقی ہو نمازی ہو پرہیزگار ہو یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا حج زیادہ ہو گئے میری عمریں زیادہ ہو گئے میری نمازیں زیادہ ہو گئی کہ اللہ کے ہاں تو زیادہ ہو جائے. متقی پرہیزگار بن کر کہ اپنے والدین کو نہ چھوڑ دے. آپ فرماتے ہیں پھر مانے کے مولا نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کی تعظیم کرنی ہے ادب و احترام کرنا ہے. میں نے پوچھا مانے کے مولا ہم تو والدین کی تعظیم بھی کریں گے ادب بھی کریں گے لیکن تو نے کیوں بتایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. میں مالک نے اس لیے بتایا ہے جب وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے جب وہ بوڑھے ہو جائے اب ان کی حرکتیں بچوں جیسی ہو جائیں گی اب ان کا بار بار کا تمہیں بلانا اب دشواری کا سامنا ہوگا. مالک نے کہا فلا تقل لهما. وہ لوگوں جب دونوں بڑھاپے کے اندر آ جائے یا دونوں میں سے بڑھاپے کے اندر آ جائے تو کیا کرنا ہے اف ولا تنہرہما. ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے. اور کیا کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اب کہا تم نے کیا کرنا ہے جس طریقے سے تم بچپن کے زمانے کے اندر تھے ماں کی شکم کے اندر تھے یہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے باپ یا ماں. اب تم نے کیا کرنا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب میرے مالک کے مولا نے فرمایا پھر جب ان کے اوپر یہ معاملہ آ جائے تو کیا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے اور کہنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے مالک مولا آج میں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہا ہوں جیسے صغیرہ جیسے میں چھوٹا تھا یہ میرے لیے کیا کرتے تھے. محبت سے بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آج کل معاشرہ ایسا آ گیا والدین کا ماننے والا کوئی نہیں. والد کی جگہ دوستوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور ماں کی جگہ بیوی کو ترجیح دی جاتی ہے. آج سے 3-4 قبل پہلے آپ دیکھیں راولپنڈی کے اندر کتنا بڑا معاملہ ہوا. بیوی کے کہنے کی اوپر ماں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا لاٹیں ماری گئی
نہیں حتیٰ کہ منہ کے اوپر چانٹے مارے گئے. اللہ اس رب کی قسم کملی والے نے فرمایا صحابہ کرام آقا کی برگاہ میں بیٹھے ہیں. ایک صحابی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کملی والے نے فرمایا وہ آنے والے غلام کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد تو زندہ نہیں ہے والدہ زندہ ہے. کملی والے نے فرمایا جلدی جا. قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. جا جا ماں کی خدمت کر ماں کی اطاعت کر ماں کی خدمت کرنا تمہاری کام ہے. میرا مالک مولا تمہیں جہاد اتنا ثواب عطا کرے گا. بولے سبحان اللہ. رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھا کر کیا خوب کہا کہ ماں دا پیار اس سمندروں دوں گا. ماں دا پیار اس سمندروں دوں گا. ہر کسی نے نہیں پایا ہمارے پیرا اور تھلے جلتا. اور پاک نبی فرمایا. عزیزان محترم آج میر بھائی کا چہرہ دیکھیں خورم کا چہرہ دیکھیں کشور کا چہرہ دیکھیں. آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کیوں نہ آنسو بہ؟ جو ماں پچھلی رات کے وقت بھی اگر بیٹا گھر کے اندر نہ جائے کبھی دائیں دیوار کے اوپر کبھی بائیں دیوار کے اوپر کبھی رستوں کے اوپر مائیں آ کر دیکھتی ہے. واللہ اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بیوی کتنی فرمانبردار کیوں نہ ہو جائے بیوی کتنی اچھی کیوں نہ مل جائے لیکن ماں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ماں تو رات کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک بیٹا گھر کے اندر نہ آ جائے. عزیزان محترم وہ ماں کو اس وقت نیند نہیں آتی جب تک نوالا منہ کے اندر بیٹے کے نہ چلا جائے. بندہ اس رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کملی والے آقا نبی کی برگاہ میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں. مسجد نبی کا مقام ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. کملی والے نے کیا دیکھا اچانک ایک ضعیف عمر عورت داخل ہو گئی مسجد نبی کے اندر. کملی والے نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اپنی کملی اتار کر پاؤں کے نیچے رکھ دی. یہاں علماء کہتے ہیں جب کملی رکھی گئی عمر ابن خطاب بھی حیران ہو گئے. جس کملی کے لیے صحابی ترستے ہیں اس کملی کے اوپر اس بوڑھی خاتون کو بٹھایا گیا. کافی دیر بات چیت ہوتی رہی. جب داخل ہوئی تو آقا نبی کے نا کے رخسار کو چوما گیا. کافی دیر گزر گئی. قید خانے کی باتیں شروع کر دی. اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی دیر گزر گئی. یہ وہ حلیمہ جو خوش نصیب خوش بخت بن گئی. آقا نبی کے نام سے بڑی دیر گفتگو ہوتی گئی. جب جانے کا باری آئی آقا نبی کے نام نے کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا لیکن ساتھ دور تک چھوڑنے کے لیے بھی اماں حلیمہ کو گئے. جب چھوڑ کر واپس 21 سالی کی باتیں آپ نے کی غربت کی باتیں کی روایات کے اندر آتے ہیں آقا نبی کے نام نے ساز و سامان دے کر بھیجا. جب وہ واپس آئے صحابہ اکرام نے پوچھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا جی خیر تو ہے نا اس بوڑھی عورت کے لیے جس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا. آقا جی ضعیف العمر تھی. آقا جی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا آپ نے اتنا بڑا استقبال کیا کھڑے ہو کر استقبال کیا. اپنی چادر کملی یا ایھا المدثر والی کملی اتار کر اس کے نیچے بچھا دی. آقا جی خیر تو ہے نا ہے کون بڑی خوش نصیب ہے. عزیزان محترم کملی والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا میرے غلاموں میرے صحابہ یہ آنے والی تھی اور عورت نہیں بلکہ میری رضائی والدہ اماں حلیمہ ہے. سے بولے نا سبحان اللہ. یہ عورت کون ہے؟ اماں حلیمہ ہے میری رضائی والدہ جس کا میں نے دودھ پیا ہے. قربان جاؤں جس کملی والے نے جس ماں کا دودھ پیا ہے جس کی پرورش کے اندر آئے ہیں
اس کا اتنا ادب و احترام کیا ہے، پھر اماں آمنہ کا کیا حال ہے؟ ابا سے بولے یا سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے کیا ہر کسی کو بھول گئے ہیں۔ ماں کی بات، باپ کی بات، باپ ترس جاتا ہے بیٹے سے بات کرنے کے لیے، لیکن بیٹا اتنا نخریلا ہو گیا، ماں ترس جاتی ہے بیٹے سے بات کرنے کے لیے، لیکن آج کل اس معاشرے کا بیٹا جب گھر کے اندر آتا ہے، بیوی کے لیے سامان لے کے آتا ہے، بیوی کے لیے فروٹ لے کے آتا ہے، بچوں کے لیے فروٹ لے کے آتا ہے، چھپا کے لے کے جاتا ہے دوسرے کمرے کے اندر، کہیں میری ماں کی نظر نہ پڑ جائے، میرے باپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ شخص، تیرا باپ تیری ماں اس تیرے فروٹ کے لیے نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کملی والے نے فرمایا، اوے آنے والوں، میرے غلاموں، میرے صحابہ، ایک شخص آ کر کہتا ہے آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 7 حج اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے کروائے، آقا جی میری ماں ضعیف العمر بھی ہے، آقا جی اس کی ٹانگوں کے اندر سانس بھی نہیں ہے، آقا جی اس کی ٹانگیں بھی خراب ہیں، آقا جی 7 حج میں نے اپنے کندھوں کے اوپر آقا جی کروائے ہیں، آقا جی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کملی والے نے فرمایا آنے والے غلام، تو حق کی بات کرتا ہے، ابھی تک جتنا تیری ماں تیرے سے مسکرا کے بات کرتی تھی، ہنس کی بات کرتی تھی، یہ حق بھی تو نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ عزیزان محترم، آئینہ ولی کی برگاہ میں چلتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، وقت کی کمی ہے۔ عزیزان محترم، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے بایزید اتنی مراتب تجھے کیسے حاصل ہوئے؟ یہ تو بتانا اتنے بڑے مراتب تجھے کیسے حاصل ہوئے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں لوگوں، یہ جتنا بھی کمال ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ فرماتی ہیں ایک دن پچھلا پہر آ گیا، رات کا وقت آ گیا، میں تہجد کے لیے اٹھا، میں نے کیا دیکھا، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے مشرق کے اندر جا کر دیکھا، مشرق کے اندر پانی نہیں، میں نے مشرق کو اٹھایا، دور نکل گیا، دور نہر کے اوپر نکل کر میں مشرق کو بھر کے واپس لے کر آیا۔ واپس آنے کی دیر تھی، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، آپ فرماتے ہیں میں واپس آ کر میں نے پانی ڈالا، بٹل کے اندر پانی ڈال کر میں نے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لیا، جی چاہتا ہے ماں کو اٹھاؤں لیکن عشق کہتا ہے بایزید ماں کو نہ اٹھاؤں۔ ایک دل کرتا ہے ماں کو اٹھاؤں لیکن پھر عشق کہتا ہے ماں کو نہ اٹھا، بوڑھی ہے، ہو سکتا ہے جاگ جائے پھر آنکھ نہ لگے، بولو یا سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں میں نے پوری رات ہاتھ کے اندر بٹل لے کر کھڑا رہا، حتیٰ کیا کہتے ہیں صبح کا وقت ہو گیا، پورا میرا ہاتھ برف سے ڈھک گیا، سارا پانی جم گیا۔ اچانک میری ماں نے جب ایک طرف رک کر کے پاسے کو پلٹا، آپ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میری ماں کی آنکھیں کھلی، آنکھ کھول کہتی ہے اوے بایزید بستامی، اوے میرے بیٹے کیا ضرورت تھی پوری رات کھڑے ہونے کی، میں نے تو پانی مانگا تھا، تو پانی لے کے آ کے رکھ دیتا، میں جا کر پی لیتی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں میرا جی یہ گوارا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میری ضعیف العمر ماں کہیں پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوبارہ نہ سو جائے، میرا یہ عشق کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو پانی پلاؤں گا۔ ماں نے پانی پی کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، جیسا بایزید بستامی میرا فرما بردار ہے، مالک مولا اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ لکھاں ساکن بندے دے وچ دنیا پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا، تے پتر بھاوے زمانے دا ولی ہووے، اور نہیں ماں دی پیرا دی خاک ورگا۔ عزیزان محترم، آقا اعلیٰ نبی نات بڑی حدیث مبارکہ ہے تو آقا اعلیٰ نبی نے کہا کہ سنو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
لیکن سنو جنت میں بندہ اسی وقت داخل ہوتا ہے جب دروازے سے نکل کے آئے. لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ماں کے تابع رہنا ہے اور باپ کو جو ہے وہ لفٹ نہیں دے دیا. یہ بات نہیں ہے. جنت میں بندہ تب ہی جائے گا جب، کیونکہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ باپ ہے. جب وہاں سے